نہیں دیا ہوگا, میرے بچے نے آپ کو سلایا ہوگا. کہنے لگے کہ نہیں اما جان, میں کوئی شکایت لے کر نہیں آیا, میں آپ کے پاس یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں, آپ نے اس بچے کو مکتب اور مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا یا پڑھانے کے لیے آیا؟ پڑھنے کے لیے بھیجا یا پڑھانے کے لیے بھیجا؟ انہوں نے پوچھا بات کہا تھا, کہہ لگے کہ میں نے بچے سے کہا کہ اعوذ باللہ پڑھو, بسم اللہ پڑھو. میں نے بچے کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھائی, بچے نے سورہ فاتحہ بھی سنا دیا زبانی, سورہ بقرہ بھی زبانی سنا دیا. بچے نے پہلی مرتبہ مکتب میں آنے ڈھائی مارے زبانی سنا دیا. ماں کہنے لگی یہ میرا روزانہ کا معمول تھا, میں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے روزانہ سورہ بقرہ پڑھا کر, سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ پڑھا کرتی تھی. میرا بچہ میرے پیٹ میں قرآن پاک کو سن کے کھیل پا رہے گا. ایسی ہوتی تھی مائیں جو اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی. اس لیے میرے ماں بہنوں, اپنے بچوں کی تربیت کرو, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, اپنے گھر میں ماحول دینی ماحول بناؤ. روزانہ بزرگوں کے واقعات, صحابیات اور صحابیوں کے واقعات پڑھنا, ایمان کے اندر جلا پیدا کرنے والے, اعمال کا شوق پیدا کرنے والی کتابیں علماء سے پوچھ کے اپنے گھر میں پڑھ کے سنانا, گھر کے ماحول کو اچھے سے اچھا بنانا, بچوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا, پیار محبت سے پیش آنا, ادب اور تمیز کے ساتھ پیش آنا, انشاءاللہ بچوں کی تربیت ہوگی. سب سے پہلے ضرورت ہے بچوں کے اپنے ایمان کی حفاظت کی. میں نے شروع میں عرض کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے, لیکن ختم نبوت کی ذمہ داری یا تحفظ ختم نبوت کی ذمہ داری اللہ نے سنت میں خود چھوڑی ہے. قیامت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی رہے گی, آپ خاتم النبیین ہیں, لیکن قیامت تک دنیا میں ایسے فتنے اڑتے رہیں گے. اللہ کے رسول ہمیشہ کوئی نبی قیامت تک ایمان سوچ فتنے پیدا ہوں گے, ایسے جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کے دعوے کریں گے, جو لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی سازشیں کریں گے. ایسے میں ہر ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا, اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنا. ان فکروں سے آگاہی کے لیے علماء کی صحبت میں بیٹھنا, علماء سے مشورہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا, اللہ کی ذات علی کا یقین ہمارے دلوں میں, ہمارے بچوں کے دلوں میں بٹھانا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ اپنا اور اپنے بچوں کا مضبوط کرنا, آخرت کے بارے میں, قیامت کے بارے میں جو عقائد ہیں اسلام کے, اور اسلام کے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا اور اپنی اولاد کی تربیت اور فکر کرنا رہنا. اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں, اپنے بچوں کو گھر کے ایک بچے کو کم سے کم مدرسے میں بھیجنا ہے, مکمل حافظ قرآن بنانے اور عالم دین بنانے کے لیے. باقی اپنے گھر کے ہر بچہ بچی کو, ہر چھوٹے بڑے بچے کو اور 6-7 سال 8 سال تک کی بچی کو مسجد کے مکتب میں بھیجنا, تاکہ ہمارا ہر بچہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے والا بن جائے, اس کو نماز کی عملی مشق ہو جائے, نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں یاد ہو جائے, نماز میں پڑھنے والے اذکار یاد ہو جائے. صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے کی زندگی میں جو مصروف دعائیں جن کی حقیقتوں پر ضرورت پڑتی, بچہ اور بچی ہماری ان دعاؤں کو یاد کر لیں اور ہمارے بچے اور بچیوں کا ایمان اور عقیدہ دوست ہو جائے, محفوظ رہتا ہے. اس لیے مکتب میں بھیجنا, مکتب کی تعلیم کو میرے بھائیوں معمولی مت سمجھو. یہ مکاتب جو مسجدوں کے اندر چل رہے, یہ مکاتب جو مدرسوں میں چل رہے, یہ بہت قیمتی ہے. قیامت تک ختم نبوت کا تحفظ ہوگا ان مکاتب و مدارس کے ذریعے سے, قیامت تک دین کا تحفظ ہوگا مکاتب و مدارس کے ذریعے سے, قیامت تک قرآن کی حفاظت ہوگی مکاتب و مدارس کے ذریعے سے ہوگی انشاءاللہ. اس لیے ان مکاتب و مدارس کو مضبوط کرنا ہماری ذمہ داری ہے. حضرت مولانا شیخ العالم حضرت مولانا ابو حسن علی نقوی رحمۃ اللہ علیہ جو ساری دنیا کے ملکوں کا سفر کر کے آئے ہیں, ساری دنیا کے مدارس کو دیکھا, دنیا کے نظام کو دیکھا, دنیا کے ماحول کو دیکھا, اس کے بعد ہندوستان تشریف آوری پر ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں آج یہ ہمارے ملک کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں, یہ جھوپڑیوں میں جو مکتب اور مدرسے چل رہے ہیں, تم ان کی لاج رکھ لو, تم ان کی حفاظت کرنا, ان مکتب اور مدرسوں کو تم فروغ دینا, ان کی آبیاری کرنا, تم ان کا تعاون کرنا. یہاں تک فرمایا اے لوگوں, مگر یہ جو چھوٹے چھوٹے مکتب چل رہے, جو معصوم بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت کرے, جو ہمارے بچوں کو قرآن یاد دلاتے ہیں, جو ہمارے بچوں کو اللہ اس کے رسول کا تعارف دیتے ہیں, ان کی معرفت ادا کرتے ہیں, ان مکاتب کی حفاظت کرو, ان کو چلاؤ, ان کو قائم رکھو. فرمایا ان مکاتب کو چلانے کے لیے, ان مکاتب کی حفاظت کے لیے, ان مکاتب کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دو. یہاں تک فرمایا اگر تمہارے پاس ان مدرسوں اور